کائنات، مفخر موجودات، زینت بسم کائنات، غم گسارے جہاں، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، غریبوں کے نوا، یتیموں کے والی، تیرے اور میرے آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار قربان کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، ساتھ و انکساری کے ساتھ التجا ہے، مالک میری زبان کے اوپر کلمۃ الحق جاری فرمانا اور سن سنا کر اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق سعید عطا فرمانا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی نسبت سے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں اور بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی رفتوں والے ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے کہ جس کو بھی نسبت ملی ہے حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ کوئی بندہ یہ مت گمان رکھے کہ حضور کو حسنین کریمین کی وجہ سے نسبت ملی ہے، یہ کوئی بات ذہن کے اندر ہر کسی نہ رکھے صحابہ کرام کی وجہ سے حضور کو نسبت ملی ہے، شان ملی ہے، صحابہ کو عزت اور شان ملی ہے تو حضور کی وجہ سے، اور اہل بیت کو اگر عزت اور شان ملی ہے تو حضور کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے ساری عزتیں، سارے مقام، ساری بلندیاں، ساری رفتیں اپنے حبیب کے ملک کر دی ہیں۔ سونیا تو جس کو چاہ عزت عطا فرما، جس کو چاہ بلندی عطا فرما، اور جس کو چاہ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ساری عزتیں، ساری رفتیں، سارے مقام اور ساری بلندیاں عطا فرما دی۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے صحابہ بنے اور حضور کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت بنے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں 1,24,000 بیگم، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ ان سے فرما دیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک سورہ حدید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ رب العزت نے حضور کی نسبت کی وجہ سے سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ ان صحابہ میں سے ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی پائی اور تبھی موت حاصل کی ہے، اور کچھ ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے میدان جنگ میں پہنچ کر شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان صحابہ کے بارے میں اور دیگر شہداء کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں سے انہیں رزق ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق حاصل کرتے ہیں، وہ عام زندگیاں گزارنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جتنے بھی صحابہ کرام حضور کو عطا فرمائے ہیں ان کی اپنی اپنی شانیں ہیں، اپنے اپنے مرتبے ہیں، اپنے اپنے مقام ہیں، اپنے اپنی بلندیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر صحابی کو
ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایک مقام عطا فرمایا ہے، ایک شان عطا فرمائی ہے اور ایک عزت عطا فرمائی ہے۔ ہر صحابی کا مرتبہ رہتا ہے، صدیق اکبر کا علیحدہ مرتبہ ہے، فاروق اعظم کا علیحدہ ہے، جو 4 صحابہ کرام ان کے علیحدہ عشرہ مبشرہ ان کے علیحدہ مقام ہے، دیگر صحابہ کرام کے علیحدہ مقام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور آپ پر نہیں ہے صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے پہلے جہاد کیا اور جنہوں نے مکہ فتح کے بعد جو ہے وہ جہاد کی، یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کے لیے اعلیٰ درجہ ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اس صحابہ کرام ان کے آپس میں مرتبے، شان، عزت، مقام جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، ان کا درجہ بلند ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، ان کا مرتبہ تھوڑا سا کم ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام سے افضل پڑھتے ہیں، ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کا مرتبہ علیحدہ ہے، اعلیٰ ہے، جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہیں، ان سے جو بعد میں خرچ کرنے والے ہیں۔ ہم تو 1450 سال بعد والے ہیں، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، حضور کے زمانے کو پایا نہیں ہے، ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مرزا محمد علی کہتا ہے کہ حضور کے جو صحابہ کرام ہیں ہم ان سے آدھا قرآن پڑھتے ہیں، ہم موبائلوں کے اندر قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے صحیفہ سے دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تجھے سمجھ نہیں آئی، صحابہ کرام کے مقابلے کے اندر تو کھڑا ہوتا ہے، تیری کیا مجال ہے صحابہ کرام کے مقابلے کے اندر، اور تو ان کے مقابلے کے اندر آنا چاہتا ہے؟ میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں پوری امت احد پہاڑ کے برابر بھی جو ہے وہ سونا خرچ کرتی ہے، میرا صحابی صرف ان کے مقابلے کے اندر ایک مٹھی بھر جوں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، یہ مٹھی بھر جو جوں ہے یہ احد پہاڑ کے سونے سے افضل اور اعلیٰ۔ تو اپنی سچویشن بیان کرتا ہے، تو اپنی بات ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام کی تو بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، بڑے مقام ہیں، بڑی بلندیاں ہیں، اللہ رب العزت نے خلفائے اربعہ جو ہیں ان کی بڑی شان ہے، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر حسنین کریمین ہیں، اور پھر جو حضور کے کہنے کے اوپر شہید ہوئے اور جو بعد میں شہید ہونے والے ہیں، ہر ایک کا مرتبہ، مقام، عزت علیحدہ علیحدہ ہے، ہر ایک کی مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے علیحدہ عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک ایسی ہستی بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے صحابیت کا بھی رتبہ عطا فرمایا ہے اور شہادت کا بھی رتبہ عطا فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، جزائی بھائی بھی ہیں، اور حضور سے محبت کرنے والے بھی، اور حضور بھی ان سے محبت کرنے والے۔ یہ نہیں ہے کہ یک طرفہ محبت ہے کہ صرف وہ صحابی جو ہیں وہ حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور نہیں کرتے، بلکہ ایسا نہیں ہے، حضور خود بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں سید الشہداء عند اللہ تعالی یوم القیامت حمزہ۔ اللہ پاک مستدرک کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سارے شہیدوں میں سے سردار جو شہید ہیں وہ میرے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی کچھ ان کو خراج تحسین، خراج عقیدت اور ان کے حالات زندگی کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے محبت کرنے کی
اور حضور السلام سے محبت کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابو نعیم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور السلام نے ارشاد فرمایا خیر الاعمال خمسہ، فرماتے ہیں کہ میرے سارے چچا میں سے سب سے بہترین چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ جب حضور فرما دے تو پھر اس کے بعد کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی، کسی اور کی بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی کچھ کہتا پھرے، اپنے الفاظ میں جو مرضی کہتا پھرے۔ جب حضور کہہ گئے تو حضور کے الفاظ آخری الفاظ ہیں۔ زمانہ چینج ہو سکتا ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ جو ما ینطق عن الہوا کے جب زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے بدل نہیں سکتے، وہ پر حق ہیں، وہ حق ہیں، وہ سونے کی موت لکھے جاتے ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور السلام کے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں، اسد اللہ و رسول ہی ہیں۔ ان کا نام ابو عمارہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال یا 4 سال پہلے پیدا ہوئے۔ کوئی صحابی یا حضور کی نسل میں سے کوئی بندہ یہ ہر چیز نہیں کہتا تھا کہ میں حضور سے 2 سال بڑا ہوں یا 4 سال بڑا ہوں۔ کوئی کسی بھی صحابی نے یہ الفاظ کہے نہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے طبی لحاظ سے وہ بڑے ہی ہوتے ہیں جو 2 سال پہلے پیدا ہوا ہوں یا 4 سال پہلے پیدا ہوں، لیکن حضور کی محبت کے اندر اور حضور کی عزت و احترام کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے 2 سال بڑا ہوں، بلکہ یہی کہا میں پیدا 2 سال پہلے ہوا تھا، میں 4 سال پہلے پیدا ہوا تھا حضور السلام سے۔ بڑا کسی نے بھی نہیں کہا، بڑے حضوری ہیں، شان کے لحاظ سے بھی، عزت کے لحاظ سے بھی، مقام کے لحاظ سے بھی، ہر درجے کے لحاظ سے بڑے حضوری ہیں، لیکن ہم 2 سال پہلے پیدا ہو چکے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور سے 2 سال یا 4 سال پہلے پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت کے اندر بھی بڑے بہادر تھے، بڑی بہادر تھے دور جاہلیت کے اندر، جب اسلام نہیں تھا، حضور السلام نے اعلان نبوت نہیں ارشاد فرمایا، تو اس وقت بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے۔ اس وقت بھی جب وہ بہادری کا، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ شیر مکہ ہے، یہ شیر مکہ ہے۔ جب اسلام لے آئے تو پھر اسلام نے جو نام دیا، وہ اسلام کا جو نام تھا وہ شیر رسول اللہ ہے اور شیر خدا ہے۔ اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں۔ یہ لقب ملا ہے، اور اس لقب کو پسند کرتے تھے، پہلے لقب کو بھول چکے تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ وہ بھی بڑا عجیب سا، بڑی محبت تھی حضور السلام سے، بھتیجا تھا حضور السلام، آپ کے بھتیجے تھے، سگے چچا تھے، تو نسبتیں بڑی پیاری سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور السلام کے ساتھ۔ ایک تو آپ کے سگے چچا ہیں، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ جس سویبیہ کا حضور نے دودھ پیا تھا نا، اسی سویبیہ کا حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا، رضائی بھائی بھی ہے اور سگے چچا بھی ہیں، دو نسبتیں ہیں۔ اور آگے کی نسبتیں تو غرال غرا ہے، کلمہ پڑھ کے امتی بنے، شہید ہوئے، اور حضور کے چچا ہیں، حضور کی نسبت ہے، آپ بیت سے ہیں، یہ ساری نسبتیں علیحدہ ہیں، لیکن 2 بہن نسبتیں، ایک سگے چچا، دوسرے رضائی بھائی ہیں حضور السلام۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جو پہاڑی صفا ہے نا، صفا، اس کے اوپر ابو جہل کھڑا تھا، حضور السلام کا راستہ روک لیا۔ جب نیا نیا اسلام تھا نا، اس وقت حضور السلام نے بڑے دکھ سہے، بڑی پریشانیاں سہی، وہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا تو اپنے دشمن بن گئے۔ ابو لہب کہنے لگا تیرے ہاتھ اونچے نعوذ باللہ، تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ تو اپنی نبوت کو ظاہر کرنے لگا ہے، اپنے دشمن بن گئے۔ لیکن حضور السلام نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، اور اپنا جو رب تعالیٰ کا پیغام تھا اس کو ترک نہیں کیا، اس کے دامن کو پکڑے رکھا، اور آخری سانس تک جب وہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے،
آپ کے دادا نے، آپ کے چچا نے کہا بھی تھا ابو طالب نے کہ بھتیجے یہ سارے کافر میرے پاس آئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم بیٹی دیں گے، جو بھی خوبصورت لڑکی تمہیں پسند ہے وہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں جتنی دولت چاہیے دے دیں گے، لیکن یہ جو تبلیغ تو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ ارشاد سننے کے عروج کے ساتھ لکھنے کا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دے، میں پھر بھی یہ تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ آج تو تھوڑی سی مشکل بنتی ہے تو بندہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کے اوپر چلنا چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں یار مشکل بڑے حالات ہیں، حالات بڑے پیچیدہ آ چکے ہیں، یہ کرونا وائرس آ کے مسجد میں کیسے آئے، نماز کیسے پڑھیں، ویسے اجتماعات چاہے بازار کے اندر ہو، منڈی کے اندر ہو، بھائی جتنے مرضی اجتماعات ہو، کوئی فکر نہیں ہے، لیکن مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے میں ہمیں کرونا لگ جاتا ہے۔ تو بات کرونا نہیں ہے، اسلام کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلیں صحیح پھر بھی تبلیغ کا سلسلہ ہر کس لیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، کوہ صفا کے اوپر ابو جہل نے حضور کو گھیر لیا، برا بلا کہا، نجائز الفاظ کسے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو آپ کی باندی نے بتا دیا آپ کے بھتیجے کو آج ابو جہل نے بڑا تنگ کیا۔ حضور رو رہے تھے، حضور پریشان ہو گئے تھے، ابو جہل نے تنگ کیا۔ امیر حمزہ فوراً آئے، آ کر ابو جہل سے کہا تو نے میرے بھتیجے کو جب وہ تنگ کیا ہے نجائز الفاظ کے ساتھ، یا وہ تو نے ان کو برا بلا کہا ہے، ان کے ہاتھ میں کمان تھی، فوراً اس کے ابو جہل کے جب سر پہ ماری، سر پھاڑ کے رکھ دیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا امیر حمزہ تجھے پتہ نہیں ہے، صفحہ قولنا وصف عالیتنا وخلف آبانا، امیر حمزہ تجھے پتہ نہیں وہ نیا دین لے کے آیا ہے اور ہمیں وہ بیوقوف کہتا ہے، جاہل کہتا ہے، اور ہمارے جو بت ہیں، ہمارے خدا ہیں، ان کو بھی وہ برا بلا کہتا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی وہ برا بلا کہتا ہے، اس لیے میں اس کو روکتا ہوں، اس لیے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرے اوپر ہی جب وہ بات کرنا شروع ہو گیا، تو مجھے ہی مارنا شروع ہو گیا، وہ تو ہمارے باپ دادا کو برا بلا کہتا ہے، وہ تو ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ برا بلا کہتا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ستھرا سا جواب دیا، اس کی طرفداری نہیں کی۔ حضرت امیر حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑا ستھرا سا جواب دیا، فرمایا مانا سبحان منکم، تجھ سے بڑا بیوقوف کون ہے، فرمایا تجھ سے بڑا بیوقوف کون ہے، تعبدون الحجارۃ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تو بتوں کی پوجا کرتا ہے، تجھے کون عقل مند کہتا ہے، تو بہت ہی بیوقوف ہے، تجھ سے بڑا بیوقوف ہے ہی کوئی نہیں زمانے کے اندر۔ فرمایا تو اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کرتا ہے، مورتیوں کی پوجا کرتا ہے، مورتیوں کی عبادت کرتا ہے، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، میں تجھ سے بڑا تو بیوقوف ہو ہی نہیں سکتا۔ انا اشہد ان رسول اللہ ان الذین یقول حق فواللہ الا فامنعونی ان کنتم صادقین، مان لے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ جس کی تبلیغ کرتے ہیں، جس رب کی بات ہمیں بلاتے ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ، آج کے بعد میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس وحدہ لا شریک کا وہ تبلیغ کرتے ہیں نا، میں اس کی عبادت کروں اللہ کی، اور وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی تبلیغ پر حق ہے۔ تو جھوٹا ہے، تو بددیانت ہے، تو کذاب ہے، تو سب سے بڑا احمق ہے، میں تجھے نہیں جھوٹا اور احمق کہوں گا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، فلما اسلم حمزہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان کو اسلام قبول کر لیا، علمت قریش، قریش سمجھ گئے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عصا وامتنع عن حمزة سيمنعه فكفوا عن بعد ما كانوا يتناولونه وينالون منه فكان حمزة ممن عز الله به الدين۔ فرمانے لگے، وہ کہنے لگے کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ کہنے لگے آج کے بعد، پہلے تو ہم حضور کو کمزور سمجھتے تھے،
محمد عربی کو کمزور سمجھتے تھے، آج کے بعد وہ کمزور نہیں رہے۔ حمزہ ایمان لے آیا ہے، وہ بھی طاقتور ہو گئے، تو جو وہ دین لے کے آئے ہیں وہ دین بھی کامیاب ہو چکا ہے، وہ دین بھی طاقتور ہو چکا ہے۔ حمزہ بھی ایمان لے آیا۔ میں نے بتایا نہیں ہے، پہلے جب اسلام نہیں لائے تھے تو وہ شیر مکہ تھے، جب اسلام لے آئے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر بن چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بندہ میرے محمد کی طرف غلط آنکھ سے نہ دیکھنا، مگر اس کو میں سر کان سے جدا کر کے رکھ دوں گا، اس کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا، اس کی بیوی کو میں بیوہ کر دوں گا، اس کے بچوں کو میں یتیم کر دوں گا، جس نے غلط آنکھ سے بھی میرے محمد کو دیکھا۔ حمزہ، میرے حمزہ آج ایمان لے آیا ہے، آج کے بعد میرے حمزہ محمد کے نگہبانی کرے گا، رکھوالی کرے گا، پہرے دار بن جائے گا۔ سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ، کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ حضور اس کا آزان کرتے ہیں۔ ہمیں ایک نقطہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ اپنے دل کے کانوں سے سماعت کرنا اور دل کے اندر بٹھانا۔ امیر حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت اپنا بھتیجا سمجھ کر حضور کی ناموس کی حفاظت کی ہے، حضور کی پہرے داری کی ہے۔ حضور کو تکلیف پہنچی تو امیر حمزہ فوراً پہنچ گئے، اور ابو جہل کا سر جب وہ پھاڑ دیا کمان مار کے، خون نکلنا شروع ہو گیا، تو حضرت امیر حمزہ کے اندر ابھی ایمان نہیں لائے، بھتیجا سمجھ کر حضور کی ناموس کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت نے فوراً ایمان کی دولت عطا فرما دی، فوراً ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اب بتاؤ تو صحیح، ایک بندہ ایمان نہیں لایا تھا، حضور کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، شہیدوں کا سردار بنا دیتا ہے، اور جنتی بنا دیتا ہے، اور جنت اس کا ٹھکانہ قرار دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنی بڑی دولت اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح، جو بندہ مومن ہے، حضور کے کلمہ پڑھ کے امتی بن چکا ہے، حضور سے محبت رکھنے والا ہے، حضور سے عشق رکھنے والا ہے، حضور سے عشق اور عقیدت رکھنے والا ہے، بتاؤ تو صحیح اگر وہ بندہ حضور کی ناموس کا پہرا دیتا ہے، پہرے دار بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کتنے انعام و کرام سے نوازتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کتنے انعام رکھے۔ ایک بندہ مومن نہیں ہے، وہ حضور کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، بھتیجا سمجھ کے، اللہ پاک اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کی نعتیں پڑھنے والے ہیں، حضور سے عقیدت اور محبت رکھنے والے، اگر ہم حضور کی ناموس کی حفاظت کریں گے، بتاؤ تو صحیح کتنا بڑا مقام اللہ پاک نے عطا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت صحابہ کرام نے کی، اور ہر حال کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام نے جب کی۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آیا، پھر تن من دھن سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑ، سب کچھ بار دیا۔ جب دولت تھی وہ بھی حضور کے قدموں پہ نشاور کر دی، اگر کوئی مقام اور مرتبہ تھا وہ بھی حضور کے قدموں پہ نشاور کر دی، اور اپنے جو مخصوص کام تھے، جو مصروفیت کی ساری ترک کر کے حضور کے قدموں پہ نشاور کر دی۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر کس الفاظ کے ساتھ نوٹ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اسی کے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت بارکہ فرماتا ہے اللہ پاک وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، وہ پہلے مردہ تھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے أَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت کافروں کو مردہ قرار دے رہے ہیں، جتنے بھی کافر ہیں وہ مردہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب امیر حمزہ ایمان نہیں لایا تھا وہ مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، اسلام کو قبول کیا، اللہ پاک نے اسے زندگی عطا فرما دی۔ تو ایمان کو تھوڑی سی معمولی چیز سمجھتے ہو؟ میں تو کہا کرتا ہوں ہر سانس کے اندر ہم کروڑ مرتبہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں، کم ہے اللہ پاک نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ کافر جتنا مرضی عمل نیک کرتا رہے، آخرت میں اسے ایک پائی کے برابر بھی کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن مومن صرف راستے سے کانٹا بھی ہٹا دیتا ہے،
اللہ رب العزت اس کے صلے کے اندر بھی اسے جنت میں مقام عطا فرمائے، اسے نیکی عطا فرمائے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتے ہو تو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب آخرت میں عطا فرمائے گا. یہ صرف اور صرف ایمان لانے کی وجہ سے، یہ مومن ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ انعام جب عطا فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلے وہ مردہ تھا، جب اسلام نہیں لایا تھا مردہ تھا، جب اسلام لایا تو آپ یہی نہ ہو. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اسے زندگی عطا فرما دی. جتنے بھی کافر ہیں حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، حضور کی رسالت کو نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے، سارے مردہ ہیں. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہے، حضور کی ناموس کو مانتا ہے، حضور کی رسالت کو مانتا ہے، حضور کو آخری نبی مانتا ہے، سارے زندہ. کتنا پیارا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنی طرف سے تھوڑی بات کر رہا ہوں. آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک نور دے دیا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر چلتے پھرتے ہیں. یہ ایمان ایک نور ہے جس کی ہم قدر نہیں کر رہے. جتنے بھی مومن ہیں وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، وہ روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اللہ پاک نے ماں کے شکم کے اندر ہی یہ نور ہمیں عطا فرما دیا تھا. لیکن بھائی کو نماز پڑھنا ضروری ہے، روزے رکھنا لازمی ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے صاحب استطاعت کے اوپر. اگر لازم ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے حج تو حج کرنا ضروری ہے. لیکن یہ چیزیں نہیں بھی کرتا، اللہ پاک نے اس کے باوجود بھی ایک ایمان کا نور ہمیں عطا فرما دیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. ہم نے ان کو نور دے دیا ہے، وہ نور لے کر لوگوں کے اندر چلتے پھرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے. کیوں مومن ہے؟ اس کے سینے کے اندر ایمان کا نور ہے. کافروں کے درمیان بھی جب کھڑا ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، کیونکہ اس کے سینے کے اندر ایمان کا نور ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم مثال ان کافروں کے ساتھ دیتے ہو کہ مسلمان اور کافر ایک جیسے ہیں، وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے. اللہ پاک فرماتا ہے فرق ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مردہ ہے، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ مومن ہو چکا ہے، وہ مسلمان ہے. اللہ پاک فرماتا ہے مثال نہیں دے سکتے، یہ مماثلت نہیں ہے. مسلمان اور کافر کسی صورت میں بھی برابر نہیں ہو سکتا، کسی صورت کے اندر بھی برابر نہیں ہو سکتا. تاکہ ہے تو وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہم حضور کا کلمہ پڑھ کے اعلیٰ ہو چکے ہیں. انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا وہ نیچے ہی رہے. ان کو اللہ رب العزت نے ایمان کا نور نہیں عطا فرمایا. ہمارے اوپر کرم نوازی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ایمان کا نور ہمیں عطا فرمایا جس نور کی وجہ سے ہم چلت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کمن مثلہ فی الظلمات. وہ تو اندھیروں کے اندر چل رہے ہیں، تمہیں تو ایمان کا نور دیا، تم نور کے اندر چل رہے ہو، تم روشنی کے اندر چل رہے ہو، تم ان کے برابر نہیں، تم اعلیٰ ہو وہ ادنا نہیں، وہ کم ظرف ہیں تم اعلیٰ ظرف والے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. جو ان کے کرتوت ہیں، ان کے عملوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اندھیرے کے اندر رکھا، انہیں مردہ رکھا، اور تمہیں تمہارے عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے نور عطا فرما کے اعلیٰ بنا دیا، تمہیں اعلیٰ ظرف والا بنا دیا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شانوں والے، بڑی عزتوں والے، بڑے مقام والے، جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا نا اس کے بعد پھر سب کچھ بار دیا. بدر کی پہلی لڑائی ہے، اس وقت مسلمان بہت کمزور، 313 کفار کے مقابلے کے لیے 1003 گنا زیادہ لوگ. اللہ ویسے ہی کام جاتا ہے، وہ اتنا بڑا لشکر، ہم تو تھوڑے سے 1 منٹ کے اندر وہ تہس نہس کر دیں گے. لیکن جو حضور کے ساتھ چل رہے تھے نا، ان کا پکا عقیدہ تھا جس محمد کے ساتھ چل رہے ہیں اس محمد کے ساتھ ان کا رب ضرور ہے. ہم شکست کھانے والے نہیں. اللہ پاک ہمیں اس محمد کے وسیلے سے فتح یابی عطا فرمائے. اسی نے کہا تھا نا، نہ تمہارے کے پاس تیر ہے نہ تلوار ہے، اور نہ ہی تمہارے پاس اتنا زر ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں،
جواب دینے والے نے کہا تھا نہ تیر پر نہ تلوار پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو صرف کالی کملی والے کا۔ اس نے کہا میں اب تلوار و تیر کے پر تو بھروسہ ہی نہیں ہے، ہم بہت زیادہ تعداد میں ہوں یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، حضور نے کہہ دیا تو اللہ پاک ہمیں فتح عطا فرمائے، ہم تو حضور کے کہنے پہ نکلے ہیں تو میدان جنگ میں ہم لڑیں گے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے بہادر تھے، انہوں نے اپنی پشت کے اوپر جب وہ شتر مرغ کا جب وہ پر باندھے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کوئی بہادر ہے نا تو میرے مقابلے کے اندر آتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی بہادر ہے نا کوئی جرت رکھتا ہے، امیر حمزہ ایمان لا چکا، آج میدان کے اندر آ چکا، بدر کے میدان کے اندر کوئی مقابلے کے اندر ہے تو آئے، لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی امیر حمزہ کا مقابلہ کرنا۔ امیر حمزہ کو اللہ رب العزت نے اتنی شان عطا فرمائی تھی۔ تو جب لڑائی شروع ہوئی تو آمنا سامنا ہوا تو حضور علیہ السلام نے چند تین جو وہ انصاری سیاسی جب وہ میدان کے اندر نکالے تو جو قریش مکہ تھے، جو کفار مکہ تھے، وہ کہنے لگے یہ ان لوگوں کو ہمارے سامنے کیوں کرے، ہمارے مقابلے کے لوگوں کو لاؤ، اس طرح ہم چودھری ہیں چودھری کو لاؤ، اس طرح ہم عزت والے ہیں، اس طرح یہ انصاری لوگوں کو، یہ کام کرنے والے لوگوں کو ہمارے مقابلے کے اندر لا رہے ہو، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، تم کو عزت والے لوگ ہمارے سامنے، ہمارے مقابلے کے لوگ لاؤ۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کم یا حمزہ کم یا علی کم یا عبیدہ تبن الحارث، ان تین لوگوں کو حضور علیہ السلام نے میدان کے اندر نکالا۔ جب یہ تینوں میدان کے اندر نکلے نا، ایک اللہ کا شیر، دوسرا حیدر کرار، اور تیسرا صحابی رسول، جب تینوں میدان کے اندر نکلے تو نیس کر کے رکھا، گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹ کے رکھا، ایسی تباہی مچا کے رکھا۔ آپ جب یہ تینوں مقابلے کے اندر آئے تو وہ کفار کہنے لگے کیا اب ہمارے مقابلے کے جب تم لوگ لائے ہو، خازانی خصمان اختصموا، کہنے لگے پھر اب وہ کہنے لگے کہ اب ہمارے مقابلے کے لائے ہو۔ تو جب مقابلے والے لوگ آئے تو ایک جھٹکا بھی انہوں نے نہیں سہا، گاجر مولی کی طرح جب کاٹ کے رکھا۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بدر کے مقام کے اندر بھی حاضری دی، اس کے بعد احد کے مقام میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ جنگ کرنے کے لیے جب احد کا وہ وقت آیا، کافروں نے ایک بات ملا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کے دل ٹوٹ چکے تھے، جب ہمارا سپہ سالار ہی نہیں رہا تو ہم کیا مقابلہ کریں، جس کی خاطر ہم میدان میں نکلے تھے کوئی نہیں ہے، کیا مقابلہ کریں گے۔ ظاہر ہے آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو میں واپس آ جاتا ہوں تو آپ راستے سے آپ کے بھی دل ٹوٹ جائیں گے، جس کے ساتھ ہم چل رہے تھے وہی نہیں جا رہا تو ہم کیسے آگے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے دل ٹوٹ چکے، لیکن سیدنا امیر حمزہ نے دل نہیں توڑا، دل نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصرے کے اندر صحابہ کرام تھے، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، لیکن امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آخری سانس تک لڑتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے، کوئی بھی کافر آتا تھا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے ڈالتے تھے، اور حضور کی نماز کی حفاظت کو آنچ نہیں آنے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کے میدان کے اندر ہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور ان کے سینے کو چاک کیا گیا، ایک عورت نے آپ کو کلیجہ نکال کر اپنے کانٹوں سے چبا دیا۔ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، دیکھو صحابہ کرام نے کتنی قربانی دی۔ ایک بندہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد اس کا کلیجہ نکال کر چبایا جاتا ہے، اور جب بھی وہ عورت اور جس نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور جب بھی وہ لوگ حضور کے سامنے آتے تھے تو حضور یہ ارشاد فرماتے میرے سامنے نہ آیا، تم اسلام لا چکے ہو لیکن پھر بھی میرے سامنے نہ آیا کرو، تم سامنے آتے ہو تو میرا چاچا مجھے یاد آ جاتا ہے، تم نے میرے چاچا کو شہید کیا تھا، میں نے معاف کر دیا ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا، میرا بڑا پیارا چاچا تھا، میری حفاظت کرنے والا تھا، میرا سربراہ تھا، میرا لیڈر تھا، تو تم نے اس کو شہید کیا ہو گیا۔ تو شوال کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے صحیح معنوں کے اندر محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔